آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنے تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ اب آگے صحابہ اکرام اور مجاہدین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ رسالت میں دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں میں براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار چھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح کچھ مزید کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ رسالت میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے عالم سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھے سنہرے رنگ کا چمکتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھ کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ ہی کسی تکلیف اور بے چینی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اترتے ہی لذت و سیرابی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانا ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔
یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شاید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ اس ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے کرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 100 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے ہیں۔ چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلودہ، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پہ کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر میں نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں۔ سیکھی ہوں گی، صالح نے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور دل میں اتر جائے تو دوست بن سکتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت اور کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھا۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔ آج علم کی ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ علم اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور علم کی کمزوری آج کے دن اسی حال پہ پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ دار ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کرائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا، مگر میں اس سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکایک میرے بالکل قریب ایک آدمی چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحے بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔
میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تو ایسے بہت سے منظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمے سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں، تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہے۔